بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی شخص کو ارث مل جائے، باپ کی وفات کے بعد بیٹوں کو ارث مل جاتا ہے، بیٹیوں کو ارث مل جاتا ہے، بیوی کو ارث مل جاتا ہے، تو اگر ارث مل جائے اور ارث کے پیسوں سے گھر بنا لے تو کیا اس پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب دیا گیا ہے کہ ارث پر خمس نہیں ہے، یعنی جیسے ہی آپ کو ارث مل جائے اس پر خمس آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ کہ باقی سال بھر آپ خرچ مخارج کے بعد بچ جاتا ہے اور بچت ہے تو وہ الگ چیز ہے، فی الفور کوئی خمس نہیں ہے، آپ نے گھر بنایا جو بھی بنایا بس ٹھیک ہے۔ اب گھر آپ کے لیے رہائشی ہے، جب رہائشی گھر ہے تو رہائشی گھر پہ خمس نہیں ہے، اور گھر کی جو چونکہ وہ معونہ سال میں مخارج سال میں شامل ہے کہ ایک گھر آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو اسی طرح گھر کی ضرورت کی چیزیں، گاڑی، موٹر سائیکل، اسی طرح سے مثلا باقی وسائل زندگی جو گھر میں چاہیے آپ ارث کے پیسوں سے خرید لیں تو اس پر خمس نہیں ہے، اور جب تک آپ کے استعمال میں ہے، گھریلو استعمال میں، اس پر خمس نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کاشتکار ہیں، کسان ہیں، کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بیج بوتے ہیں، وہ لوگ گندم کے بیج یا باقی جو فصلیں ہیں ان کی بیج بو لیتے ہیں اور ان پر خمس واجب ہو، ان بیجوں پر خمس واجب ہے، اس نے بو دیا، گندم بو دیا مثلا، مکی، اور اسی طرح سے جوار، باجرے، اور اسی طرح سے دوسری تیسری چیزیں جن میں آپ بیج بو کر کما لیتے ہیں، تو اب جو محصول حاصل ہوگا، جو فصل ملے گا، اس کی فصل جو آئے گی اس میں سے، تو خمس کے سلسلے میں اس کا کیا مطلب، یہ کہ صرف فصل پر خمس واجب ہے یا اس بیج پر بھی جن پر خمس نہیں دیا گیا تھا، خمس آیا تھا نہیں دیا، اس نے بو دیا کھیتوں میں، تو اس سلسلے میں فرمایا کہ وہ جو بیج اس نے بویا ہے کسانوں نے زمین میں بغیر خمس دیے، خمس واجب تھا نہیں دیا، بیج بویا، تو اس میں 20% کا جو ہے وہ ضامن ہے، یعنی اس کے ذمے ہے کہ بیج کا خمس ادا کرے، وہ اس کی ضمانت میں، چونکہ بیج تو ختم ہو چکا بھی کھیتوں میں، اب فصلیں آ گئی ہے، بیج ختم ہو جاتا ہے زمین میں جا کے، فصلیں آ جاتی، تو بیج کا جو خمس ہے وہ اس کے وہ ضامن ہے کسان، یعنی اس کے ذمے ہے، واجب الادا ہے، اور باقی جو محصولات ہیں، اور محصولات میں اب جو فصل آئی اس میں اگر سال بھر کے اخراجات سے جو بھی بچ جائے اس پر خمس واجب ہے۔ محصولات پر سال کے اخراجات کے بعد خمس واجب ہے، وہ جو بیج اس نے بویا ہے اس میں خمس کا ضامن ہے وہ۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ جن کے ذمے قرض ہیں، مقروض ہیں، کچھ پیسے ان کے ذمے قرض ہیں، 1000، 2000، 10,000، لاکھ، جتنے بھی قرض ہیں، تو کیا ان پر بھی خمس واجب ہے؟ تو انہوں فرمایا کہ اگر خمس کی شرائط موجود ہیں تو قرض سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرضے ہیں تو ہیں، اگر شرائط خمس واجب موجود ہیں تو اس پر خمس واجب ہے۔ مثلا اگر 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس بچت ہے اور مثلا 2 لاکھ کا وہ مقروض ہے اور سر سال اس کا آ جاتا ہے تو اس 1 لاکھ پہ خمس واجب ہے، آپ نے سال کے دوران ادا نہیں کیا جبکہ آپ ادا کر سکتے تھے، وہ جو قرض ہے آپ ادا کر نہیں کیا تو سر سال کے بعد اس 1 لاکھ پر خمس واجب ہے، بھلے آپ 2 لاکھ روپے کے پہلے سے مقروض ہیں، تو قرضے کا خمس سے تعلق نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذمے قرض ہو اس پر خمس واجب نہ ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے، وہ سال کے دوران ادا کر سکتا ہے تاکہ خمس آنے سے پہلے ادا کرے۔
اب اسی طرح سے جو ہے موبائل میں اور مطلب اسی طرح سے انٹرنیٹ کے وغیرہ میں آپ ان کے جو ہیں بیلنس وغیرہ آپ ڈال لیتے ہیں. اب سال کے بعد آدھا باقی ہے. کچھ لوگ نیٹ پیکج خرید لیتے ہیں, پیسے دے سال کے بعد, اب اس کے بعد مثلا 1000 روپے کے 2000 کے 3000 باقی. اسی طرح موبائل میں آپ نے چارج کیا ہوا ہے, سال آپ کا 1 جنوری ہے, 1 جنوری کے بعد آپ کے موبائل میں کچھ پیسے ابھی تک چارج باقی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر سال کی آمدنی سے آپ نے خریدا ہے, موبائل میں پیسے ڈالے ہیں آپ نے, اسی طرح نیٹ آپ نے خریدا ہے, جو بھی پیکج آپ نے خریدا ہوا ہے سالانہ آمدنی سے, تو سال کے بعد بچت میں وہ بھی شامل ہے. بھئی آپ کے موبائل میں 300 روپیہ اس کا باقی ہے, 500 1000 نیٹ پیکج باقی ہے, مثلا اس طرح سے جو بھی آپ کے سال کے جو ہے سال کے بعد باقی ہے, ان پر بھی خمس واجب ہے.